سیریل جانسار کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا زندگی دے گی فضا کا ساتھ؟ کیا نوشیروان کرے گا فضا کے بچے کو قبول؟ کشمالہ کس طرح فضا کے بچے کو مہرا بنائے گی دعا کے خلاف؟ کیا ہونے والا ہے آگے جو اس ڈرامے کی سٹوری کو مکمل چینج کر دے گا؟ اور کون کون سے شاکنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں؟ اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کی پریگننسی کا سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور دعا سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ میں کشمالہ اور سرفراز کی حرکتوں اور ان کی فطرت سے اچھے سے واقف تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں میرے قدم ڈگمگا گئے تھے، لیکن اب سب جان چکا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے اور میں بہت خوش ہوں، اور یہ خوشی کی خبر سن کر تم دیکھنا بابا سائیں اور اماں سین بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ کشمالہ ان کی ساری باتیں سن رہی ہوگی کمرے سے باہر کھڑی ہو کر اور جل کر کوئلہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے، اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں تو دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنا چاہ رہی تھی، اور ایسے میں تو اس بچے کی خبر تو دعا اور نوشیروان کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اس کے دماغ میں شیطانی خیال آتا ہے تو وہ سرفراز کو فون کرے گی، تو جس پر سرفراز بولے گا کہ یہ تو بہت اچھی خبر دی تم نے، اب دعا کی زندگی کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، جس پر کشمالہ بولتی ہے کہ کیا مطلب؟ تو سرفراز بولتا ہے کہ مطلب کو تم مجھ پر چھوڑ دو اور آگے دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں۔ تو کشمالہ بولے گی کہ ایسا قدم مت اٹھانا جس کی وجہ سے نوشیروان تمہاری جان لے لے۔ سرفراز بولتا ہے کہ جان تو وہ میری تب تک نہیں لے گا جب تک دعا کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، جس پر کشمالہ پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ تو سرفراز بولے گا کہ یہی کہ یہ بچہ میرا ہے، تو نوشیروان اور دعا کی زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ اتنا بڑا الزام تو نوشیروان اپنی عزت کے اوپر برداشت نہیں کرے گا، جس پر کشمالہ بولے گی بہت اچھے، تم تو بہت ہی شاطر کھلاڑی لگتے ہو۔ اب سرفراز اپنے پلان پر عمل کرنے لگ جائے گا اور نوشیروان کے دفتر میں جا پہنچے گا۔ نوشیروان اس سے بولے گا کہ تمہیں منع کیا تھا یہاں پر آنے کو، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان نہیں پیاری، جعفر اسے شوٹ کر دو۔ لیکن سرفراز بولے گا ایک بار میری بات سن لو، اور سرفراز بولے گا کہ اگر دیکھو دعا مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ تو میری حماقت کی وجہ سے اسے مجبوراً تم سے شادی کرنا پڑی، ورنہ وہ تو مجھ سے ابھی بھی پیار کرتی ہے اور وہ تو میری تھی۔ سرفراز کی یہ ساری باتیں تو نوشیروان کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیں گی، لیکن سرفراز کی یہ ساری گھٹیا باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا کہ نوشیروان جیسے پہلے گن نکالی تھی اس دفعہ بھی نکالتا اور سرفراز کی کھوپڑی کھول کر رکھ دیتا، تاکہ دوبارہ سے نوشیروان کو پریشان نہ ہونا پڑتا اور سارا کھیل یہیں ختم ہو جاتا۔ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں اب اچانک سے فضا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور فضا اپنی امی کو بولے گی کہ دعا کو بلا دیں، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس پر شک کیا، جبکہ مجھے سرفراز کی حقیقت سے اچھے سے واقف تھی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو فضا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ فضا دعا سے معافی مانگتی ہے اور اپنی بچی دعا کے حوالے کر دیتی ہے کہ آج کے بعد میری بیٹی تمہارے حوالے ہے، تم اس کا خیال رکھنا اور مجھے معاف کر دو، اور فضا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ فضا کی بچی کو دعا اپنے گھر لے جائے گی اور کشمالہ دیکھ کر یہ سب کچھ جل جائے گی اور بولے گی کہ میں تو ایک بچے کو لانے کے چکر میں ہوں، یہ دوسرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ کشمالہ کو جب پتا چلے گا کہ یہ فضا کا بچہ ہے تو وہ سرفراز کو فون کرے گی اور بولے گی مبارک ہو، تمہارا بچہ ہمارے گھر پہ آ گیا ہے، اس کا باپ زندہ ہے لیکن وہ پھر بھی لاوارث ہے۔ کشمالہ سرفراز کا دماغ خراب کرے گی اور وہ اسے بچے کو سرفراز کے حوالے کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ غزنوی جو ہے وہ بچہ سرفراز کو نہیں دے گا، اور کشمالہ جو ہے وہ سرفراز کو استعمال کرے گی پھر سے غزنوی اور دعا کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے۔ نوشیروان سے بولے گی کہ دعا نے شاید اس گھر کو یتیم خانہ سمجھ لیا ہے، اس گھر میں لاوارث بچے کو لے آئی ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے تو نوشیروان اس بچے کو اس کے حوالے کرو، جس پر نوشیروان کشمالہ سے بولے گا کہ یہ دعا اور میرا مسئلہ ہے، تم ان سب باتوں سے دور رہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور تم بچے کو اس شخص کے حوالے کرنے کے لیے بول رہی ہو جو باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں، وہ اگر اپنا پہلا بچہ مار سکتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی
कभी माफ नहीं करेगा। जो इंसान इस दुनिया में होते हुए उसकी माँ को एक इज्जत की छत नहीं दे सका, वो अपने बच्चे को कैसे देगा। तुम इन सब बातों से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जिस पर कशमाला खामोश हो जाएगी और नौशेरवान फिर बोलेगा कि बल्कि अब गुड़िया की तबीयत ठीक हो चुकी है, आप बच्चों को लेकर हवेली चली जाएं, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। अब देखना ये है कि कशमाला जो है वो वाकई हवेली चली जाएगी वापस, या फिर कशमाला आने वाले एपिसोड में कोई नया खेल खेलेगी दुआ के साथ।